آج جو پیش رفت ہوئی ہے سائفر کیس میں شاہ محمود قریشی صاحب کے وکلاء نہیں آئے، اسٹیٹ نے ڈیفنس کونسل مقرر کیا، تو اس کے بعد جو ہے شاہ محمود قریشی صاحب نے کافی وہاں پر جسے کہتے ہیں فائل چھین کر دیوار پر مار دی اور معزز جج کے ساتھ بدتمیزی بھی کی، اور بانی پی ٹی آئی نے بھی کچھ ایسا ہی کیا۔ آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں اور سائفر کیس کی پیش رفت کو کیسے دیکھیں؟ دیکھیں، یہ فرسٹریشن ہے، یہ فرسٹریشن اس لیے ہے کہ جو ان کے وکلاء کی ایک رہنما آئے ہوئے تھے نا سارے، ان کا بیسیکلی مین آبجیکٹو کیا تھا؟ وہ آبجیکٹو تھا ٹکٹ حاصل کرنا یا وہ نام لے لینا۔ اب وہ ٹکٹ تو خیر وہ یونیفارم سمبل تو ملا نہیں، لیکن وہ پارٹی پلیٹ فارم، پارٹی کا نام استعمال کر کے دیکھیں ایک سیکشن کے اندر پی ٹی آئی موجود تو ہے، ویسے تو ان کو ان کا گھر والا ووٹ نہ دے، وہ امیدوار جو کہ انتخابات میں آ رہے ہیں تو وہ تو بیسیکلی کس کے ووٹ بینک کے اوپر کاؤنٹ کر رہے ہیں؟ یہ آپ وکلاء کے لیے کہہ رہے ہیں سیاسی کارکنوں کے لیے؟ میں وکلاء کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اوکے، ٹھیک ہے۔ تو ان کو تو ویسے ہی گھر والے بھی پریشان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وکیل تو کیس لڑنا جانتے ہیں، ان کو الیکشن لڑنا نہیں آتا۔ اب یہی وکلاء جو ہیں یہ انتخابات میں جا رہے ہیں اور یہ بینک کس پر کر رہے ہیں؟ یہ نوجوانوں کے اوپر، ان کا مائنڈ پلوٹ کرنے کے بعد ہم کسی طریقے سے 4 سیٹیں لے لیں۔ اب یہ چیزیں ان کا مقصد تو یہ تھا، اب ان کا انٹرسٹ ختم ہو گیا ہے جو بانی چیئرمین اور شاہ محمود قریشی صاحب کے کیسز کے اندر، تو اسی لیے وہ آج غیر حاضر ہوئے۔ جب دیکھیں ڈیفینس نے آنا ہوتا ہے نا، ڈیفینس کونسل ہی اگر پیش نہ ہو رہا ہو، اتنا سینسٹیو کیس ہے، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا معاملہ ہے، سیکنڈ ہیئرنگ کے اوپر آپ نہیں آ رہے، تو انہوں نے آپ کا پھر جو ہے نا انہوں نے خود جو ہے ڈیفینس لائر مقرر کر کے دے دی ان کو۔ یہ تو بات ہے، ورنہ بیسیکلی ایسا تو نہیں ہے کہ ان کے وکلاء کے غیر حاضر ہونے کا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ الیکشن لڑنے چلے گئے ہیں، ان کی کوئی دلچسپی نہیں ہے کیسوں میں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ بانی پی ٹی آئی یا شاہ محمود قریشی صاحب کے ہدایات پر ہو کہ آپ غیر حاضر ہوں، ڈیلیئنگ ٹیکٹکس ہو تاکہ کیس پروسیڈنگز نہ چل سکیں؟ دیکھیں یہ بات تو بھی سامنے آنی ہے، لیکن بظاہر تو مجھے یہی لگ رہا ہے کہ ان کے انٹرسٹ جو ہے نا دلچسپی کم ہو چکی ہے۔ یہی لوگ کہہ رہے تھے، دیکھیں وکیل ہی جو ان کا جو کیس تھا، یہ انٹرا پارٹی الیکشن جو انہوں نے کرائے ہیں، یہ کس طریقے کرائے تھے؟ آپ کو نظر آئے ہیں انتخابات کیسے کرائے تھے؟ مطلب بوگس، اور پھر سپریم کورٹ میں جا کر مان بھی رہے ہیں کہ ہم سے غلطیاں ہو گئی ہیں، لیکن ہمیں نظریہ ضرورت کے تحت آپ یونیفارم سمبل دے دیں اور یہ کہہ دیں کہ انتخابات کے بعد اب دوبارہ انٹر پارٹی الیکشن کرا لیں۔ بھائی تسی کون ہو؟ پھپھی دے بیٹے ہو؟ کون ہیں؟ یعنی آپ نے جب قانون کے مطابق دوبارہ سے سائفر کیس کی طرف آپ کو لانے کی کوشش کروں گا۔ سائفر کیس میں ڈیفنس کونسل اسٹیٹ نے اگر مقرر کر دیا تو اب چاہے وہ بدتمیزی کریں، بد تہذیبی کریں، جو بھی کریں، تو آپ کے خیال میں یہ پروسیڈنگز جاری رہیں گی اور منطقی انجام تک پہنچائی جائیں گی ڈیفنس کونسل کی موجودگی میں؟ تو ڈیفنس کونسل جو ہے وہ ڈیفینیٹلی وہ ان کو ریپرزینٹ کرے گا، وہ کوئی جو ہے وہ پروسیکیوشن کے ساتھ مل نہیں جانا اس نے۔ یہ ہوتا ہے، ایک آدمی غریب آدمی ہے، اس کے پاس بھی نہیں ہے تو اس کو بھی اسٹیٹ دے دیتی ہے ڈیفنس کونسل، اور باہر کی دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ جب کئی بندہ گرفتار ہوتا ہے کوئی تو وہاں پر وہ کہتے ہیں جی کہ آئی نیڈ اٹرنی، اور وہ جو اسٹیٹ نے اپنے خرچے پر ہائر کیا ہوتا ہے وہ بندہ آتا ہے اور وہ آ کر اس جو کہ ایکیوز ہوتا ہے اس کا کیس کے میرٹس اور ڈی میرٹس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ دیکھیں اب اس کیس میں بچت تو ہے نہیں نا، اس کیس میں تو کچھ سپریم کورٹ آف پاکستان سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے جو ریمارکس وغیرہ آئے تھے وہ بڑے انفارچونیٹ تھے، اور انہوں نے کیس کو ڈیپلی اس کے میرٹس کو دیکھا ہی نہیں تھا، اور انہوں نے اوپر سے پبلک پرسیپشن کے اوپر ہمارے ایک معزز جج صاحب نے ایسے ریمارکس دے دیے تھے جس نے افیکٹ کرنا تھا کیس کو، لیکن یہ بڑا سالڈ کیس ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ کوسچن یہ ہے کہ جو انہوں نے کاغذ لہرایا، صحیح پبلک اس کو کیا، پھر انہوں نے خود ان کی آڈیو موجود ہے، انہوں نے کہا جی میں نے سائفر کے اوپر کھیلنا ہے ہم نے، صحیح، تو پھر اس کے پیچھے کیا چیز بچتی ہے؟ اور وہ خود بھی ایڈمیشن بھی کر گئے ہیں جی، ان کے اپنا اسٹیٹمنٹ موجود ہے کہ سائفر کی کاپی مجھ سے کھو گئی، اور پھر وہی بیرونی ایک جو ہے وہ پبلیکیشن میں جا کر جو ہے وہ ہو رہا ہے، پبلش ہو رہا ہے۔